بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان نور الدین زنگی کے بیٹے الملک صالح کے نوجوان اعصاب پر یہودیوں کی اتنی حسین اور دلکش لڑکی نے پہلے ہی قبضہ کر لیا تھا۔ صلیبی بادشاہ بالڈون کے پیغام کے الفاظ جادو کی طرح اس کے دل میں اترتے گئے۔ اس نے ایلچی کے آرام اور خوراک کا ایسا انتظام کرنے کا حکم دیا جیسے بالڈون خود آ گیا ہو۔ پھر اس نے اپنے آپ کو لڑکی کے حوالے کر دیا۔ اس نے اس سے زیادہ خوبصورت لڑکیاں بھی دیکھی تھی، لیکن اس لڑکی کا جو انداز تھا اور اس کی جو مسکراہٹ تھی، اس نے اس کے حسن میں طلسماتی اثر پیدا کر رکھا تھا۔ صالح اندھا ہو گیا۔ رات کو لڑکی اس کی خوابگاہ میں آئی تو اس کے ہاتھ میں صراحی اور پیالے تھے۔ یہ بھی تحفہ تھا۔ لڑکی نے اسے بتایا کہ یہ فرانس کی شراب ہے جو صرف بادشاہوں کے لیے تیار کی جاتی ہے۔ آپ کے حرم میں تو کچھ بھی نہیں، لڑکی نے کہا۔ کیا آپ ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ آپ کا حرم آباد ہو؟ میرے حرم کے لیے تم اکیلی کافی ہو، الملک صالح نے مخمور آواز میں کہا۔ میں اپنے جیسی لڑکیوں سے آپ کا حرم بھر دوں گی، لڑکی نے شراب کا پیالہ اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا۔ کیا یہ صحیح ہے کہ صلاح الدین ایوبی کی ایک ہی بیوی ہے اور وہ کسی کو حرم میں عورتیں رکھنے کی اجازت نہیں دیتا؟ ہاں، صالح نے جواب دیا، یہ صحیح ہے۔ وہ شراب کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ آپ کو معلوم نہیں کہ اس کا اپنا ایک خفیہ حرم ہے جس میں غیر معمولی طور پر حسین لڑکیاں ہیں۔ ان میں مسلمان بھی ہیں، یہودی بھی اور عیسائی بھی۔ فانوس کی رنگین اور ہلکی ہلکی روشنی اور فرانس کی شراب کے نشے میں یہ لڑکی طلسم بن کر اس پر چھاتی چلی گئی اور ذرا سی دیر بعد وہ لڑکی کے ریشمی بالوں کی زنجیروں میں جکڑا گیا۔ گناہ کی رات کی کوکھ سے سحر نے جنم لیا تو صالح نے لڑکی سے کہا، یہاں میری ایک بہن یعنی نور الدین زنگی کی بیٹی بھی ہے، تم اس کے سامنے نہ آنا۔ وہ ابھی پسند نہیں کرتی کہ میں شادی کے بغیر کسی لڑکی کے قریب جاؤں۔ میں کسی وقت اسے بتاؤں گا کہ تم مسلمان ہو اور میرے ساتھ شادی کرنے آئی ہو۔ اپنی بہن کو آزاد کیوں نہیں کرتے؟ لڑکی نے کہا۔ اسے مردوں میں اٹھنے بیٹھنے دے، وہ شہزادی ہے، آپ بادشاہ ہیں۔ صلاح الدین ایوبی آپ کی یہ حیثیت ختم کر رہا ہے۔ ہم آپ کی بہن کو الگ سلطنت دے کر سلطانہ بنا دیں گے۔ الملک صالح تصوروں میں بادشاہ بن گیا۔ کیا خبر لائے ہو؟ بالڈون نے شراب کے نشے میں بدمست لہجے میں اپنے ایلچی سے پوچھا۔ کیا میں کبھی ناکام بھی لوٹا ہوں؟ ایلچی نے جواب دیا۔ اس نے الملک صالح کے محل میں 4 روز قیام کیا تھا اور بڑی لمبی مسافت طے کر کے ابھی ابھی واپس آیا تھا۔ اس نے کہا، مسلمانوں پر فوج کشی کر کے آپ اتنی جانیں ضائع کرتے اور اتنے زیادہ گھوڑے مرواتے ہیں۔ مسلمانوں کے حکمرانوں سے صرف ایک لڑکی ہتھیار ڈلوا سکتی ہے۔ صرف لڑکی نہیں، بالڈون نے کہا۔ مسلمان کو اگر لڑکی کا صرف تصور دے دو تو وہ اپنے نیک و بد کو بھول کر اسی تصور کا ہو جاتا ہے۔ کہو تم کیا کر کے آئے ہو؟ اس نے تحریری جواب نہیں دیا۔ ایلچی نے کہا، کہتا تھا کہ صلاح الدین ایوبی کے جاسوس اور چھاپا مار ہر طرف گھومتے پھرتے رہتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیغام پکڑا جائے۔ اس نے آپ کی ہر بات مان لی ہے۔ وہ صلاح الدین ایوبی کا حامی نہیں، البتہ گھبرایا ہوا تھا اور اپنے آپ کو ایوبی کے مقابلے میں تنہا سمجھتا تھا۔ آپ کے پیغام نے اسے بہت حوصلہ دیا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ اپنے مشیر بھیج دیں، لیکن عربی تاجروں کے لباس میں ہوں اور یہاں ہر کسی کو یہی بتائیں کہ وہ شاہی سطح پر تجارت کی بات چیت کرنے آئے ہیں۔ وہ کسی شک میں تو نہیں؟ بالڈون نے پوچھا۔ آپ نے اسے یہودیوں کا جو تحفہ بھیجا ہے اس نے کسی شک کی گنجائش نہیں رہنے دی۔ میں نے وہاں 4 روز قیام کیا ہے۔ اس دوران میں اس کے سالاروں سے ملتا رہا ہوں اور اس کے دوسرے حاکموں سے بھی ملا ہوں۔ ان میں بہت سے ایسے ملے ہیں جو ایوبی کے حق میں ہیں۔ میں نے ان میں سے 2 کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے اور انہیں وعدے دیے ہیں، چوری چھپے انہیں تحفے بھی دیے ہیں۔ وہاں صلاح الدین ایوبی کے جاسوس بھی موجود ہیں، اس لیے کسی بات کو مخفی رکھنا ممکن نہیں۔ تاہم الملک صالح کو اپنے ہاتھ میں سمجھیے۔ میں نے لڑکی کو ان 2 جرنیلوں سے متعارف کروایا ہے جنہیں میں نے ہاتھ میں لیا ہے۔ وہ اپنا کام کرتی رہے گی۔ آپ اپنے آدمی جلدی روانہ کر دیں۔ یہ ایلچی صرف ایلچی نہیں تھا۔ پچھلی ویڈیو میں بتایا جا چکا ہے کہ انسانی نفسیات سے کھیلنے والا استاد تھا۔ اس نے کہا کہ صلاح الدین ایوبی اپنے افسروں کو اور اپنی قوم کو نصیحت اور واعظ کرتا رہتا ہے کہ بادشاہی کے خواب، دولت اور عورت ایسی بدعتیں ہیں جو انسان کے ایمان کو ختم کر دیتی ہیں۔ اسے معلوم نہیں کہ جب یہ تینوں بدعتیں کسی عالم فاضل کے سامنے آ جائیں تو اس کے بھی ایمان کے پاؤں اکھڑ جاتے ہیں۔ یہ انسانی کمزوریاں ہیں، ان کے سامنے واعظ بیکار ہو جاتے ہیں۔ بالڈون نے اسی وقت 3 مشیر تیار کر لیے۔ تجارتی سامان سے لدے ہوئے بہت سے اونٹوں کا ایک قافلہ حلب میں صالح کے محل سے ذرا ہی دور رکا۔ اس کے ساتھ کئی ایک آدمی تھے۔ ان میں سے 3 آدمی جو عربی لباس میں تھے محل کی طرف چل پڑے۔ دربانوں نے انہیں روک لیا۔ تاجر الملک صالح سے ملنا چاہتے تھے۔
کہتے تھے کہ وہ ہیرے اور کچھ اور بیش قیمت سامان لائے ہیں جو بادشاہ خریدتے ہیں، اور وہ حلب کے ساتھ تجارت کرنے کی بات چیت کریں گے۔ محافظوں کے کمانڈر ابن خطیب نے انہیں سار سے پاؤں تک دیکھا، ان کی باتوں میں دلچسپی لے کر انہیں بے تکلفی سے بولنے کا موقع دیا۔ وہ ان کی آنکھوں کا سبز اور نیلا رنگ اور چہرے کی رنگت کو غور سے دیکھتا رہا۔ اسے معلوم تھا کہ تجارت کی بات چیت براہ راست بادشاہ کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہوئی۔ وہ انہیں الگ لے گیا۔ آپ اپنا اصل مقصد بتائیں، ابن خطیب نے پوچھا۔ ہم اپنا مقصد بتا چکے ہیں۔ یروشلم سے آئے ہو یا اقرا سے؟ ابن خطیب نے پوچھا۔ ہم تاجر ہیں، ایک نے جواب دیا۔ ہم ہر ملک میں جاتے ہیں، یروشلم اور اقرا بھی جاتے ہیں۔ تم کس شک میں ہو؟ شک میں نہیں، ابن خطیب نے کہا۔ مجھے یقین ہے میں آپ تینوں کو جانتا ہوں۔ آپ مجھے نہیں جانتے، میں آپ کا آدمی ہوں۔ میرا نام ابن خطیب ہے، لیکن میرا نام کچھ اور ہے۔ ہرمن اچھی طرح جانتا ہے۔ ہرمن صلیبیوں کے جاسوسی اور سراغ رسانی کے نظام کا سربراہ اور اس فن کا ماہر تھا۔ ابن خطیب نے کوئی خفیہ لفظ بولا جو صلیبیوں کے جاسوس ایک دوسرے کی شناخت کے لیے بولا کرتے تھے۔ تاجر جو دراصل بالڈون کے بھیجے ہوئے مشیر تھے مسکرائے۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ الملک صالح کے ہاں صلیبی جاسوس موجود ہیں۔ ابن خطیب نے انہیں یقین دلا دیا کہ وہ انہی کا جاسوس ہے۔ آپ اسی مقصد کے لیے آئے ہیں؟ ابن خطیب نے پوچھا۔ مجھ سے نہ چھپائیں ورنہ آپ کو اندر نہیں جانے دیا جائے گا۔ ہاں، ایک صلیبی نے کہا، اسی مقصد کے لیے۔ اور ہمیں یہ بتاؤ کہ صلاح الدین ایوبی کے جاسوس محل میں موجود ہیں؟ موجود ہیں، لیکن ان پر ہماری نظر ہے، ابن خطیب نے کہا۔ ان سے ہم آپ کو چھپائے رکھیں گے، لیکن مجھے آپ کے مقصد سے پوری واقفیت ہونی چاہیے۔ ان تینوں نے اپنے خفیہ الفاظ اور طریقوں سے یقین کر لیا کہ ابن خطیب انہی کا آدمی ہے۔ انہوں نے اسے اپنا مقصد بتا دیا۔ ابن خطیب نے اندر جا کر الملک صالح کو اطلاع دی کہ تاجر شرف ملاقات چاہتے ہیں۔ تم محافظ دستے کے نئے کماندار ہو؟ الملک صالح نے پوچھا۔ جی حضور، اس نے جواب دیا۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے کسی گاؤں کا نام لیا۔ تو الملک صالح نے کہا، ہم ہر وقت کسی سے نہیں مل سکتے، آئندہ خیال رکھا جائے۔ ان تینوں کو اندر بھیج دو۔ اس نے باہر جا کر تینوں کو اندر جانے کو کہا اور آنکھ مار کر ہدایت کی کہ بہت سنبھل کر بات کریں۔ رات عشاء کی نماز کے بعد ابن خطیب جامع مسجد کے امام کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ دو اور آدمی بھی تھے۔ اب اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں رہی کہ الملک صالح ایک بار پھر صلیبیوں کے جال میں آ رہا ہے۔ ابن خطیب نے کہا، میں نے آپ کو پہلے ایلچی اور تحفوں کی اطلاع دی تھی، وہ صلیبیوں کی طرف سے آئے تھے اور ساتھ ایک بڑی ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ آج پتہ چل گیا ہے کہ وہ ایلچی بالڈون کی طرف سے آیا تھا۔ آج 3 تاجر الملک صالح سے تجارت کی بات چیت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں نے 2 سال بیت المقدس میں صلیبیوں کے درمیان رہ کر جاسوسی کی ہے۔ ان تینوں کے چہرے اور زبان کا لہجہ بتاتا تھا کہ انہوں نے جو عربی لباس پہن رکھا ہے یہ بہروب ہے۔ میں نے اس کا جاسوس بن کر ان کا اصل روپ دیکھ لیا ہے۔ بیت المقدس کی جاسوسی نے آج مجھے بہت فائدہ دیا ہے۔ میں ان کے خفیہ الفاظ یعنی کوڈ جانتا ہوں اور خفیہ اشارے بھی محترم علی بن سفیان کی تربیت کی برکت آج دیکھی ہے۔ ابن خطیب سلطان ایوبی کا جاسوس تھا جو تھوڑا ہی عرصہ گزرا حلب میں آیا اور الملک صالح کے ایک ایسے نائب سالار کی کوشش سے محافظ دستے کا کمانڈر بنا دیا گیا جو سلطان ایوبی کا حامی تھا۔ ابن خطیب علی بن سفیان کا خصوصی ذہین اور بے خوف جاسوس تھا۔ وہ 2 سال بیت المقدس میں صلیبی بادشاہوں اور جرنیلوں کے ہیڈ کوارٹر میں رہا اور اس نے کامیاب جاسوسی کی تھی۔ جامع مسجد کا امام ان تمام تر جاسوسوں کا کمانڈر تھا جو سلطان ایوبی نے حلب میں بھیج رکھے تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد جسے کوئی رپورٹ دینی ہوتی وہ مسجد میں جا کر امام کو دیتا تھا۔ امام اپنے طور پر تصدیق کر کے رپورٹ سلطان ایوبی تک پہنچا دیتا تھا۔ ابن خطیب بڑی ہی قیمتی رپورٹ لایا تھا۔ اتنے میں ایک ادھیڑ عمر عورت آ گئی۔ وہ سر سے پاؤں تک سیاہ برقع نما کپڑے میں مستور تھی۔ اندر آ کر اس نے چہرہ بے نقاب کیا۔ اسے دیکھ کر سب ہنس پڑے۔ وہ الملک صالح کی خادمہ تھی۔ یہ اس کی خوابگاہ کی دیکھ بھال کرتی اور اس کی درپردہ زندگی کی رازدان تھی۔ وہ اسی روز امام کو رپورٹ دے چکی تھی کہ صلیبیوں کی طرف سے الملک صالح کے پاس ایک لڑکی آئی ہے جو شکل و صورت، جسم، رنگ و ناز و ادا اور زبان کی چاشنی کے لحاظ سے سر تا پا ایسا جادو ہے جسے کوئی زاہد اور پرہیزگار بھی نہیں بچ سکتا۔ وہ امام کو بتا چکی تھی کہ صالح کا باقاعدہ حرم نہیں، لیکن اس کی راتیں عورت کے بغیر نہیں گزرتی۔ عورت اس کی کمزوری بن گئی ہے، مگر اس لڑکی نے جو مجھے یہودی معلوم ہوتی ہے صالح کو اپنا غلام بلکہ قیدی بنا لیا ہے۔ خادمہ نے کہا، وہ اتنا پاگل ہو گیا ہے کہ مجھ سے باچے کھلا کر پوچھتا ہے، یہ لڑکی تمہیں پسند ہے؟ میں اس کے ساتھ شادی کر لوں؟
میں نے ایک بار اسے کہا کہ اپنی بہن سے پوچھ لیں۔ اس نے مجھے سختی سے کہا کہ اس کی بہن کے ساتھ ذکر نہ کروں۔ خادمہ بھی جاسوس تھی۔ اس نے تفصیل سے بتایا کہ الملک صالح پوری طرح اس لڑکی کے جال میں آ گیا ہے۔ اب کوئی اور لڑکی اس کی خوابگاہ میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اب سوچنا یہ ہے کہ اسی وقت سلطان ایوبی کو اطلاع دے دی جائے، یا یہ دیکھ لیا جائے کہ سلیبی کیا کرتے ہیں یا صالح سے کیا کرواتے ہیں۔ امام نے کہا، میری رائے ہے کہ صالح کوئی ٹھوس کارروائی کر لے جو معاہدے کے خلاف ہو تو سلطان کو اطلاع دی جائے۔ سلطان مصر چلے گئے ہیں، ایک اور نے کہا، جو بوڑھا تھا اور دانش مند معلوم ہوتا تھا۔ ادھر العادل یعنی سلطان ایوبی کا بھائی ہے، وہ سلطان سے حکم منگوائے بغیر کوئی کارروائی نہیں کریں گے۔ اتنے عرصے میں یہاں کے حالات ایسے ہو سکتے ہیں جو شاید قابو سے نکل جائیں۔ کیوں نہ کوئی ایسی کارروائی سوچی جائے جو اس سلسلے کو یہیں پر ختم کر دے۔ میں آپ کو ایک مشورہ دیتی ہوں، خادمہ نے کہا۔ صالح کی توجہ صرف لڑکی پر ہے۔ وہ بھلا برا سوچنے کے بھی قابل نہیں رہا۔ یہ لڑکی دن کے وقت بھی اسے شراب میں مدہوش رکھتی ہے۔ بدبخت پہلے بھی پیتا تھا، لیکن صرف رات کو پیتا تھا، اور اتنی زیادہ اس نے کبھی نہیں پی تھی۔ نشے کی حالت میں وہ اپنی بہن کے سامنے نہیں ہوتا تھا، اسے دن کو ملتا تھا۔ اب یہ حالت ہے کہ جب پوچھتی ہے تو میں کہہ دیتی ہوں کہ سلطنت کے کام ایسے ہیں کہ صالح کو فرصت نہیں۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ لڑکی کو غائب کر دیا جائے تو صالح کے ہوش ٹھکانے نہیں رہیں گے۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ وہ سوچ بھی نہیں سکے گا کہ سلیبیوں سے کوئی بات کرے یا نہ کرے۔ اس کارروائی پر بحث و مباحثہ ہوتا رہا۔ ابن حتیب نے کہا کہ وہ تاجروں کو بھی غائب کر سکتا ہے۔ یہ فیصلہ ہوا کہ موقع دیکھ کر پہلے لڑکی کو غائب کیا جائے، مگر یہ کام آسان نہیں تھا بلکہ ناممکن تھا۔ تاہم انہوں نے اسی کارروائی کا فیصلہ کر لیا۔ یہ نومبر 1181 کے دن تھے۔ اونٹوں کا قافلہ باہر رکا رہا، لوگ خرید و فروخت کرتے رہے۔ تینوں سلیبی مشیر عربی تاجروں کے بھیس میں صالح سے ملتے ملاتے رہے۔ وہ اپنی شرائط خفیہ طور پر طے کر رہے تھے۔ 18 نومبر کی رات صالح نے بہت بڑی ضیافت کا اہتمام کیا، جس کی بظاہر کوئی وجہ نہیں تھی، لیکن در پردہ اس ضیافت کی تقریب یہ تھی کہ سلیبی مشیروں کے ساتھ صالح نے خفیہ معاہدہ کر لیا تھا، جس کا علم صرف 2 سالاروں کو تھا۔ رات کی ضیافت میں سینکڑوں مہمان تھے۔ ان میں سلیبی مشیر بھی تھے جو ابھی تک عربی تاجروں کے لباس میں تھے۔ ان کے قافلے کے شتر بان بھی اس میں مدعو تھے، لیکن وہ شتر بانو کی حیثیت سے ضیافت میں نہیں آئے تھے۔ ان میں دراصل شتر بان کوئی بھی نہیں تھا۔ ان میں بعض جاسوس تھے اور باقی سلیبی فوج کے افسر۔ ضیافت میں یہودی لڑکی بھی تھی اور صالح کی بہن بھی، مگر اسے انتظامات کی دیکھ بھال سونپی گئی تھی۔ اس رات محافظ دستے کی پابندیاں بھی کم ہو گئی تھی۔ مہمانوں کا ریلا چلا آ رہا تھا، کوئی خطرہ نہیں تھا۔ کم از کم صالح کوئی خطرہ محسوس نہیں کر رہا تھا۔ شراب کا دور چل رہا تھا۔ سالم بکرے روسٹ کیے گئے تھے۔ وسیع میدان میں کناتیں اور شامیانے لگائے گئے تھے۔ جوں جوں رات گزرتی جا رہی تھی، ضیافت کا رنگ نکھرتا آ رہا تھا۔ ہر طرف مہمانوں کی چہل پہل تھی۔ یہودی لڑکی ادھر ادھر پھدکتی پھر رہی تھی۔ وہ کسی سے مل کر آ رہی تھی کہ اسے خادمہ نے روک لیا اور کسی سالار کا نام لے کر کہا کہ وہ کسی ضروری بات کے لیے بلا رہا ہے۔ لڑکی کو معلوم تھا کہ وہ اس کا اپنا آدمی ہے۔ وہ ادھر چلی گئی اور پھر واپس نہیں آئی۔ صالح کو ابھی پتہ نہیں چلا تھا کہ لڑکی غائب ہو گئی ہے۔ ابن حتیب اس رات ڈیوٹی پر نہیں تھا۔ اس نے 3 تاجروں میں سے ایک کے ساتھ بات کرنے کا موقع پیدا کر لیا اور کہا، آپ تینوں یہاں سے نکلیں ورنہ مارے جائیں گے، بہت بڑا خطرہ ہے۔ سلطان ایوبی کے چھاپا ماروں کی اطلاع ملی ہے کہ مہمانوں کے بھیس میں یہاں موجود ہیں۔ اس نے ایک جگہ بتا کر کہا کہ تینوں وہاں آ جائیں۔ آگے انہیں لے جا کر چھپانے کا انتظام کر لیا گیا ہے۔ اب ہمیں یہاں سے نکلنا ہی ہے۔ سلیبی نے کہا، ہمارا کام ہو چکا ہے، پھر جلدی نکلیں۔ ابن حتیب نے کہا، ورنہ صبح تک آپ کی لاشیں یہاں سے نکلیں گی۔ اس سلیبی نے یہ بات اپنے ساتھیوں کے کانوں میں جا ڈالی اور وہ ایک ایک کر کے وہاں سے اس طرح نکلے کہ کسی کو شک نہ ہوا۔ اگر وہ محل کے اندر ہوتے تو نکلتے دیکھے جا سکتے تھے۔ وہ میدان تھا، اندھیرے راستے سے گئے۔ آگے ابن حتیب 3 گھوڑوں کے ساتھ کھڑا تھا، خود بھی گھوڑے پر سوار تھا۔ ضیافت میں رقص و سرور اور مہمانوں کا اتنا شور تھا کہ کسی کو 4 گھوڑوں کے قدموں کی آواز نہ سنائی دی، اور صالح کو علم ہی نہ ہو سکا کہ اس کے خصوصی مہمان فرضی خطرے سے بھاگ کر حقیقی خطرے میں چلے گئے ہیں۔ آبادی سے دور ایک جھونپڑا نما مکان تھا۔ تینوں سلیبی اس میں بیٹھے تھے۔ ابن حتیب خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ ان کی جانیں بچ گئی ہیں۔ انہوں نے اپنے شتر بانو کے متعلق فکر کا اظہار کیا۔ ابن حتیب نے انہیں تسلی دی کہ سب کو نکال لیا جائے گا۔ اس نے ان سے پوچھا کہ وہ اسے بتا کر جائیں کہ کیا معاملہ طے پایا ہے، تاکہ وہ اس کے مطابق چوکنا رہے۔ انہوں نے اسے بتایا
کہ سالے کو درپردہ جنگی سامان اور گھوڑے دیں گے، اس کی فوج کو ٹریننگ دیں گے اور جاسوس بھی دیں گے، اور جب وہ سلطان ایوبی کے خلاف لڑے گا تو صلیبی فوج سلطان ایوبی پر عقب سے حملہ کرے گی۔ مختصر یہ کہ سالے سلطان ایوبی کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ توڑ دے گا، لیکن اس وقت توڑے گا جب صلیبی اسے اشارہ دیں گے۔ اب ہمیں روانہ ہو جانا چاہیے، ایک صلیبی نے پوچھا۔ ہاں، ابن خطیب نے کہا، آپ کی روانگی کا وقت آ گیا ہے، میرے ساتھ آؤ۔ ابن خطیب نے کمرے کا دروازہ کھولا، یہ دوسرا دروازہ تھا۔ اس نے تینوں سے کہا کہ چلو۔ وہ کمرہ تاریک تھا، تینوں اس کمرے میں گئے تو پیچھے سے ہر ایک کی گردن کے گرد ایک بازو لپٹ گیا اور ایک ایک خنجر ہر ایک کے دل میں اتر گیا۔ کمرے کے ایک کونے میں ایک گہرا گڑھا پہلے ہی کھود لیا گیا تھا، تینوں کو اس میں پھینک دیا گیا۔ اسی کمرے کے ایک کونے میں یہودی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جو اندھیرے میں کسی کو نظر نہیں آتی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور منہ میں کپڑا ٹھونسا ہوا تھا۔ اسے بھی ضیافت سے خادمہ کے ذریعے بلا کر کامیابی سے اغوا کر لیا گیا تھا۔ کمرے میں ابن خطیب کے علاوہ 5 آدمی تھے۔ انہوں نے لڑکی کے ہاتھ پاؤں کھول دیے اور منہ سے کپڑا نکال دیا۔ لڑکی اپنے صلیبیوں کا حشر دیکھ چکی تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے دوسرے کمرے میں لے چلو۔ اسے وہاں لے گئے، وہاں ایک دیا جل رہا تھا۔ کیا تم نے مجھ سے زیادہ خوبصورت لڑکی کبھی دیکھی ہے؟ لڑکی نے پوچھا۔ کیا تم نے ہم سے زیادہ ایمان والے کبھی دیکھے ہیں؟ ابن خطیب نے کہا، ہم تمہیں اتنی مہلت نہیں دیں گے کہ تم اصالے کی طرح ہمارے ایمان بھی خرید سکو۔ میں اپنی جان کی بخشش مانگ رہی ہوں۔ لڑکی نے کہا، مجھے تم لوگ پسند نہیں کرتے تو بتاؤ کتنا سونا مانگتے ہو، صبح تمہارے قدموں میں رکھ دوں گی، پھر میں یہاں سے یروشلم چلی جاؤں گی۔ ابن خطیب نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ اس نے 2 ساتھیوں کے چہروں پر عجیب سے تاثرات دیکھے۔ ابن خطیب نے بڑی تیزی سے خنجر نکالا اور لڑکی کے دل میں اتار دیا۔ وہ گری تو اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا دوسرے کمرے میں لے گیا اور گڑھے میں پھینک دیا۔ سب نے مل کر گڑھا مٹی سے بھر دیا۔ امام کو رات کو ہی اطلاع دے دی گئی تھی کہ کام مکمل کر دیا گیا ہے۔ ادھر سالے تینوں صلیبیوں اور لڑکی کے متعلق کہہ رہا تھا کہ بہت دیر سے نظر نہیں آئے۔ آدھی رات کے کچھ دیر بعد جب آخری مہمان بھی رخصت ہو گیا تو وہ اپنے ہمرازوں سے یہی پوچھ رہا تھا کہ وہ کہاں ہیں۔ وہ کہیں بھی نہ ملے۔ وہ لڑکی کے لیے بے قرار ہو رہا تھا۔ اس نے خادمہ کی جان کھا لی تھی۔ باقی رات نہ خود سویا نہ اس نے اپنے ذاتی ملازموں کو سونے دیا۔ خادمہ نے امام سے کہا تھا کہ لڑکی کے بغیر وہ ہوش کھو بیٹھے گا۔ اس کی رائے صحیح ثابت ہوئی، وہ تو پاگل ہوا جا رہا تھا۔ صبح اس کی حالت پاگلوں سے بھی بدتر تھی۔ اس نے اپنے 2 ہمراز سالاروں کو اپنے سامنے کھڑا کر رکھا تھا۔ انہوں نے ابن خطیب کو بلا لیا اور پوچھا کہ اس نے ایک لڑکی اور عربی تاجروں کو باہر جاتے تو نہیں دیکھا؟ میں نے انہیں دیکھا تھا، ابن خطیب نے کہا۔ میں اپنے دستے کے ساتھ باہر مستعد کھڑا تھا۔ آدھی رات سے پہلے تینوں تاجر باہر آئے، ان کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ چلے گئے اور اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ مجھے دوڑتے گھوڑوں کے قدموں کی آوازیں سنائی دی تھی، میں نے انہیں واپس آتے نہیں دیکھا۔ وہ سالار بھی جو سلطان ایوبی کا حامی تھا وہ آ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ صلیبی اور لڑکیاں کہاں ہیں۔ اس نے سالے کو صلیبیوں کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا، وہ اتنی خوبصورت لڑکی کو آپ کے پاس نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ انہوں نے آپ کو دھوکہ دے کر آپ سے کوئی بڑا ہی نازک راز حاصل کر لیا ہے، یا شاید آپ کو بھی معلوم نہیں کہ وہ کیا راز ہوگا۔ اصالے پر خاموشی طاری ہو گئی۔ اسے غالباً یہ احساس ہو گیا تھا کہ لڑکی اسے دن کے وقت بھی شراب میں بے ہوش رکھتی رہی ہے۔ اس حالت میں معلوم نہیں وہ اسے کیا کچھ کہلواتی رہی ہے۔ اسے شدید صدمہ ہوا۔ وہ رات بھر سویا بھی نہیں تھا۔ بہت دنوں سے وہ دن رات شراب پیتا رہا تھا۔ اس کے اثرات کے علاوہ غصہ اور پچھتاوا بھی تھا۔ اس نے غصے سے حکم دیا، وہ جو ان کے ساتھ قافلہ آیا تھا ان سب کو قید میں ڈال کر مار ڈالو، ان کے اونٹوں اور سامان کو سرکاری ملکیت میں لے لو۔ اسی شام اصالے کو پیٹ میں درد کی ٹیس اٹھی۔ طبیب نے دوائی دی لیکن مرض بڑھتا گیا اور رات کو درد پیٹ سے ناف تک پھیل گئی۔ اگلے روز اس کی حالت طبیبوں کے بعد سے باہر ہو گئی۔ طبیب ہر لمحہ اس کے پاس موجود رہنے لگے، مگر افاقہ ہونے کی بجائے درد بڑھتا گیا۔ رات بھی ایسے ہی گزری۔ دوسرے دن اس پر غشی طاری ہونے لگی۔ طبیبوں نے اسے تو نہ بتایا، سالاروں وغیرہ کو بتا دیا کہ سالے کا جانبر ہونا مشکل ہے۔ جامع مسجد کے امام کو بلا لیا گیا۔ اس نے سرہانے بیٹھ کر قرآن خوانی شروع کر دی۔ رات کو سالے نے آنکھ کھولی، امام کو دیکھا اور مری ہوئی آواز میں کہا، اگر قرآن برحق ہے تو اس کی برکت سے مجھے صحت یاب کرو۔ میں یہ کہنے سے نہیں ڈروں گا کہ آپ قرآن کے حکام کی خلاف ورزی کرتے رہے ہیں۔ امام نے کہا، قرآن کی برکت ان کے لیے ہے جو اس کے ہر فرمان پر عمل کرتے ہیں۔ خدا سے گناہوں کی بخشش مانگے
اپنی ماں سے گناہوں کی معافی مانگے۔ اس وقت اس کی بہن شمس النساء پاس کھڑی رو رہی تھی۔ اصالے کے منہ سے نکلا، ماں، میری ماں کو بلاؤ، اسے کہو کہ تمہارا گناہ گار بیٹا مر رہا ہے، آ کر دودھ کی دھاریں اور گناہ بخش دو۔ امام نے شمس النساء کی طرف دیکھا، اس نے بھائی کے ماتھے پر پیار سے ہاتھ پھیر کر کہا، ابھی دمشق کے لیے روانہ ہو جاتی ہوں، ماں کو لے آؤں گی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی باہر نکل گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اپنے محافظوں کے ساتھ دمشق کے راستے پر جا رہی تھی۔ قاضی بہاوت الدین شداد نے اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے، 13 رجب کے روز اصالے کی حالت اتنی بگڑی کہ قلعے کے دروازے بند کر دیے گئے۔ اصالے نے ذرا ہوش میں آ کر عزاء الدین کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ عزاء الدین سیف الدین کے مرنے کے بعد موصل کا والی بنا تھا۔ وہ موصل میں تھا، اب اسے حلب کا والی بھی بنا دیا۔ اصالے نے تمام امراء اور سالاروں کو بلا کر کہا وہ حلف اٹھائیں کہ عزاء الدین کو اپنا والی تسلیم کرتے ہیں اور اس کے وفادار رہیں گے۔ سب نے حلف اٹھایا۔ 25 رجب 588 ہجری الملک صالح غشی کے عالم میں فوت ہو گیا۔ موصل کو قاصد دوڑایا گیا کہ عزاء الدین کو کہہ کر بلا لائے کہ اسے حلب کا والی مقرر کیا گیا ہے۔ اس وقت شمس النساء دمشق میں اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھی ماں سے کہہ رہی تھی کہ اس کا اکلوتا بیٹا مر رہا ہے اور دودھ کی دھاریں بخشوانے کے لیے اسے بلا رہا ہے، اور ماں نے کہا تھا کہ میں دودھ کی دھاریں بخش دوں گی، اس کے گناہ اللہ بخشے گا۔ اس وقت اصالے فوت ہو چکا تھا۔ شمس النساء حلب واپس گئی تو اس کے اکلوتے بھائی کا جنازہ قلعے سے نکل رہا تھا۔ عزاء الدین کو قاصد نے اصالے کی موت کا پیغام دیا تو وہ اسی وقت روانہ ہو گیا۔ راستہ چھوٹا کرنے کے لیے وہ کسی اور راستے سے جا رہا تھا۔ راستے میں اس کا گزر سلطان ایوبی کے بھائی العادل کی فوج کی ہمہ گاہ سے ہوا۔ وہ العادل سے ملنے رک گیا۔ العادل کو معلوم نہیں تھا کہ اصالے مر گیا ہے۔ عزاء الدین نے اسے یہ خبر سنائی اور یہ بھی کہ اسے حلب کا والی مقرر کیا گیا ہے۔ العادل نے اسے کہا، تم آئندہ خانہ جنگی کو روک سکتے ہو اور حلب کو دمشق سے ملا سکتے ہو، غدار مر گیا ہے، تم تو ایمان فروش نہیں۔ عزاء الدین گہری سوچ میں کھو گیا۔ کچھ وقت بعد اس نے العادل سے کہا، ہاں، میں حلب اور دمشق کو ایسے رشتے میں جکڑ سکتا ہوں جو کبھی نہیں ٹوٹے گا، لیکن اسے مضبوط بنانے کے لیے تم ایک کام بلکہ میری خواہش پوری کر سکتے ہو۔ میں نور الدین زنگی مرحوم کی بیوہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اگر وہ عظیم عورت مان جائے تو۔ میں آج ہی دمشق چلا جاؤں گا، العادل نے کہا، مجھے امید ہے وہ مان جائے گی۔ العادل دمشق گیا۔ رضی خاتون کو یہ خبر سنائی کہ اس کا بیٹا مر گیا ہے۔ اللہ اس کے گناہ معاف کرے، ماں نے کہا۔ کچھ دیر بعد العادل نے کہا، اصالے عزاء الدین کو اپنا جانشین مقرر کر گیا ہے اور عزاء الدین نے اس کے ساتھ شادی کی خواہش ظاہر کی ہے۔ رضی خاتون نے انکار کر دیا، یہ شادی آپ کی اور عزاء الدین کی نہیں ہوگی۔ العادل نے کہا، یہ دمشق اور حلب کی شادی ہوگی، اس سے آئندہ خانہ جنگی رک جائے گی اور صلیبیوں کے خلاف محاذ مستحکم ہو سکے گا۔ عظمت اسلام کے لیے میں ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، رضی خاتون نے کہا۔ میری ذاتی خواہشیں مر چکی ہیں۔ 11 فروری 1182 عیسوی عزاء الدین اور رضی خاتون کی شادی ہو گئی۔